بات تو یہ ہے کہ ہمیں خوشی اس کی ہے کہ تھوڑی دیر پہلے سیز فائر کا وہ اعلان ہو گیا ہے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو مودی کے عزائم تھے اور جو مودی کی وہ جس کو کہتے فرعونیت تھی اور جو وہ دہشت گردی کرنا چاہتا تھا اس ملک کے اندر، اس کا بھرپور جواب جنرل عاصم منیر نے اس کو دیا ہے اور افواج پاکستان نے. پہلے تو میں جنرل عاصم منیر کو اور اس کے بعد افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان نے ملک کے وقار کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے. اور یہ جو لوگ کہتے تھے کہ یار فوج جو ہے یہ کیا نام ہے ہر ایک چیز میں ہاتھ مار رہی ہے اور تنگ کر رہی ہے، کئی لوگ کہتے تھے. آج ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اگر یہ فوج نہ ہوتی تو آج خدا نخواستہ پاکستان نہ ہوتا. اسی فوج نے اس پاکستان کو بچایا ہے. اور اب میں چاہتا ہوں کہ آگے جو ہو وہ مودی کو بھی، غریب ملک ہے انڈیا، کوئی امیر ملک نہیں ہے، ان کو مزید سوچنا پڑے گا تجارت پہ، ایک دوسرے کے ساتھ کشمیر کی ایشو پہ کچھ باتیں ہونی چاہیے کہ آگے کی طرف اسے قدم آگے کی طرف بڑھائی جائے. اور مزید جنگ کا سوچنا یا دہشت گردی کروانا ہمارے ملک میں یا وہاں یا یہاں، اس سے اجتناب کرنا پڑے گا. ہم نے تو اجتناب کیا ہوا تھا، لیکن بہرحال وہ بلوچستان میں جس طریقے سے وہ گھس کے آ رہے تھے اور جس طریقے سے ان کے وہ تھے، پھر بعد میں اس میں پہلگام میں جو دھماکہ ہوا اور سارا دھماکہ کی ذمہ داری پاکستان پہ ڈالی گئی. پاکستان کہتا رہا کہ جناب اس کی امپارشل انکوائری کرائیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میزائل مارے پاکستان میں. تو شکر ہے کہ اس کا جواب پاکستان نے بڑے بھرپور طریقے سے دیا. ان کے تقریباً 7 سے 8 رافیل جہاز بھی مارے گئے، بقایا بھی جہاز مارے گئے. ان کی جو بیٹری تھی S-400 کی وہ ناکارہ کر دی گئی. اس کے علاوہ ان کی جو وہ بہامس کا وہ جو تھا ڈپو میزائلز کا، اس کو کافی حد تک نقصان پہنچا. 7 ایئرپورٹس کو نقصان پہنچا. یہ تمام چیزیں یہ دکھاتی ہیں کہ ہماری فوج میں اب بھی وہ اسپرٹ ہے. ٹھیک ہے ملک چھوٹا ہے لیکن ہماری فوج ابھی تک زندہ فوج ہے، اور اس کا کریڈٹ عاصم منیر کو جاتا ہے اور میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں. لیکن آئندہ کے لیے مودی کو لیے میری یہ صرف ہوگا کہ مودی صاحب آپ کا ملک بھی غریب ملک ہے، تجارت کا سوچیں، کسی اور اچھی چیز کا سوچیں. یہ دہشت گردی اور یہ جو جنگوں کا آپ سوچتے ہیں یہ چھوڑ دیں. یہ جنگوں کا سوچنا، اس سے دنیا آگے نہیں جاتی، اس سے ملک پیچھے کی طرف جاتے ہیں. آگے کی طرف سوچیں، پیچھے کی طرف نہ سوچیں. میں سراہتا ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی کا کردار کو. ان نے اپنی پوری کوشش کی اور اب دیکھیں اس کا یہی نتیجہ نکلا کہ کم سے کم 5 دن 6 دن بعد لیکن سیز فائر ہو گیا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سراہنا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ انہوں نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا. اور سب سے بڑا سلام میں چائنا کو اور ترکی کو پیش کرتا ہوں کہ جو پاکستان کے ساتھ بھرپور طریقے سے کھڑے رہے. میں صرف یہی کہوں گا، اب دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میری بھی 100 اختلافات ہوں گے، ملٹری سے بھی ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل لوگوں سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب ملک پہ ایک تکلیف آئے تو پھر ہم سب ایک ہیں. ہماری منزل ایک ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے یہاں دفن ہونا ہے. ہماری پشتیں یہاں پہ دفن ہیں. ہمارے پاس اتنا کوئی دولت بھی نہیں ہے کہ ہم اس ملک سے بھاگ سکیں. جو اس قسم کی باتیں کر رہے تھے ان کی دولتیں باہر ہیں، ان کی تقریباً سارا سرمایہ باہر ہے. تو اگر وہ پاکستان رہتا یا نہ رہتا وہ آرام سے نکل جاتے، بھاگ جاتے. ہم نے تو بھاگنا نہیں ہے، ہم نے تو رہنا ہے، مرنا ہے، جینا ہے. وہ پاکستان کے ساتھ ہے. اور ان کو میری صرف یہ درخواست ہوگی کہ یہ جس طریقے سے بعض پولیٹیکل لوگوں نے جس طریقے سے اس حالات کو ٹیکل کیا، اس سے بہت ہی گندی قسم کی بو آتی ہے. کہ خدا نخواستہ کہ یہ اگر اتنی ان کو شوق تھا پاکستان کی مخالفت کرنے کا، یہ جا کے انڈیا کی نیشنلٹی لے لے اور وہاں پہ اپنا بسیرا کریں. وہاں جو مسلمانوں کا حال ہے 25 کروڑ کا، ان کا بھی ہوگا. جو سکھوں کا حال ہے وہ ان کا بھی ہوگا. جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں وہ گزارا کر سکتے ہیں تو جائیں وہاں پہ، خوشی سے جائیں. بارڈر کھلے ہیں، چلے جائیں. ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. ہمیں مطلب ہے کہ اگر ایک وہ ہم پہ پڑتی ہے آفت، 65 میں بھی ہمیں یہ آفت سے ہم گزرے ہیں. اس وقت میری عمر بہت کم تھی. پھر 71 میں بھی ہم اس آفت سے گزرے ہیں. اور آج پھر یہ آفت اگر آئی ہے تو پھر، اور آپ نے اپنے قوم کا مرال تو دیکھ لیا کہ لاہور میں رات بھر لوگ پھرتے رہتے تھے
یہاں پہ بھی میرا خیال ہے کہیں پہ میں نے نہیں دیکھا کہ جو چہل پہل تھی جس طرح نارمل ڈیز پہ ہوتی ہے اب بھی تھی، کیونکہ ہم عادی ہو چکے ہیں، اور عادی اس لیے ہو چکے ہیں یہاں پہ کہ یہاں پہ بم اتنے پٹے ہیں سب کا ادوار میں کہ ہم اب عادی ہو چکے ہیں اس حالت کے ساتھ۔ خالق کی رضا سے یہ دھرتی ہر دم یوں ہی آزاد رہے، ہر پیر و جوان یک دل یک جان، ہر فرد یہاں دل شاد رہے۔